چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، جین ہوں، سکھ ہوں، کوئی ہوں، اگر اس کو سیدھے رستے کی تلاش ہے تو وہ ڈھونڈے گا، اور جب ڈھونڈے گا تو اسے سیدھا رستہ مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا رستہ دکھانے کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن ضامن ہے سیدھا رستہ دکھانے کا، اس کا کام ہے سیدھا رستہ دکھانا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس دین کی جو سیدھا دین ہے، اس رستے کی جو سیدھا رستہ ہے، اس عقیدے کی جو سیدھا عقیدہ ہے، یہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن کا کام ہے۔ قرآن ہے تو ہدایت ہے، قرآن نہیں تو ہدایت ختم۔ اس لیے اللہ رب العزت جب ہدایت کا سلسلہ بند کرنا چاہیں گے قرآن کو اٹھا لیں گے، علم اٹھ جائے گا، قرآن سب سے پہلے اٹھ جائے گا۔ جب قرآن اٹھا لیا جائے گا ہدایت کا رستہ بند۔ جب تک قرآن ہے ہدایت موجود ہے اس دنیا میں، جب تک قرآن ہے ہدایت موجود ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا اسوہ، میری سنت، میرا طریقہ حیات، یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں کو ملا کر مضبوطی سے تھام لوگے تو تم بھٹک نہیں سکتے، تمہیں شیطان بھٹکا نہیں سکتا۔ لن تضلوا، ہرگز نہیں بہکو گے سیدھے رستے سے، مگر یہ دونوں کو ملانا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، یہ دونوں کو ملانا ہے۔ اگر کوئی کتاب اللہ کو لے لے بھٹک گیا، اگر کوئی سنت رسول اللہ کو لے لے بھٹک گیا۔ جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ سیدھے رستے پر ہے، کیونکہ دونوں کے مجموعے میں ہدایت ہے۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت کہا ہے بے شک، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان قرآن ہے، بیان قرآن۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کے آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس قرآن کا بیان نازل کرنا اور اس بیان کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذمہ داری میں رکھا، قرآن بھی اللہ نے اتارا، بیان قرآن بھی اللہ نے اتارا۔ بیان قرآن کہاں ہے؟ وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی سنتیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں نہیں، حضور علیہ السلام کی سنتیں۔ کیونکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کتاب و سنت کا مجموعہ ہدایت ہے، کتاب و سنت کا مجموعہ اسلام ہے، کتاب و سنت کے مجموعے میں دین ہے۔ اگر کوئی قرآن میں تلاش کرے اسے دین نہیں مل سکتا پورا، اور اگر کوئی حدیثوں میں تلاش کرے تو پورا دین نہیں مل سکتا۔ پورا دین ملے گا دونوں کو جمع کرنے سے، دونوں کو جمع کرنے سے، قرآن کو، بیان قرآن کو، دونوں کو جمع کریں گے، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، دونوں کو جمع کریں گے، تب جا کے یہ دین ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید پڑھ لینا کافی نہیں۔ بہت سے لوگ صرف قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور صرف قرآن سمجھنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہ آیت سے ایسی آیتیں پیش کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک آیت پیش کی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن سیدھے دین کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے نا، تو قرآن مجید پکڑ لی انہوں نے اور کہا قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور اسی میں لگ گئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ بے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرے عام لوگ کہتے ہیں، ان کے کہنے ہمارے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن سمجھے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب ان کے پاس یہ ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور ترجمہ پڑھ کے خود سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تو سراسر گمراہی کا نام ہے، سراسر گمراہی کا نام ہے، یہ ہدایت نہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، سنت رسول اللہ کو لے کر، جب تک حدیثوں کو جوڑا نہیں جائے گا قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ بہت سے فہم قرآن کے مدعی
پورے گمراہ ہو گئے، پورے 100% گمراہ ہو گئے، اور ان کی اپنی ہر گمراہی کی دلیل قرآن ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، 100%۔ جیسے مسعود احمد BA جماعت المسلمین کا بانی اور محرک ہے، یہ مسعود احمد کیا ہے؟ یہ ہر بات قرآن سے کہتا ہے، ہر بات قرآن سے، تو لوگ مرعوب ہو گئے، جدید تعلیم یافتہ طبقہ مرعوب ہو گیا، اس نے کہا بھائی ہدایت قرآن میں ہے، اور یہ ہمارا قائد جو ہے وہ ہر بات قرآن سے کہتا ہے۔ ہر وہ بات جو قرآن سے نبی کی سنت کی روشنی لیے بغیر کہی گئی گمراہی ہے، اس لیے قرآن سے کہنا کافی نہیں ہے کہ قرآن سے کہہ رہے سب، قرآن سے۔ حضور علیہ السلام فرمایا ایک زمانہ آئے گا، وہ جلد آئے گا، کچھ کھا پی کے موٹے ہو جانے والے لوگ، یعنی غافل قسم کے لوگ، وہ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھیں گے، صوفوں پہ اور تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، اور وہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور جب ان کے سامنے کوئی میری سنت کو پیش کرے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے غیر کی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب بہت کافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں، نہ ان سے رشتہ ناتا کرنا، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا، یہ حضور علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کتاب اللہ کتاب اللہ، قرآن سے بولو، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں ہے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ ہیں، کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ پوری امت کے نزدیک، یہ کوئی میں بیٹھ کے میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے علماء امت کے نزدیک اہل قرآن کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ وہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل روگ قرآن پڑھنا نہیں ہے، ان کا اصل روگ حدیث چھوڑ دینا ہے، حدیث چھوڑ دے کر وہ گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں، وہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اہل قرآن کافر مطلق ہیں، کہیں کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے قرآن میں بتاؤ، قرآن میں ہے کیا، سمجھ لو اس سے رشتہ ناتا، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا، حضور نے کہہ دیا الگ کر دو، بائیکاٹ، کوئی ان سے ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ ہم ایک کافر کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کو اپنا دین کہتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، اس لیے ہم کو اس سے خطرہ نہیں۔ ہم ایک یہودی کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کو دین کہتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا۔ ایک عیسائی اپنا دین الگ بتاتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، ہم ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کلیئر ہے، ڈکلیئر ہے کہ اس کا دین الگ، میرا دین الگ، اس لیے اب اتنا خطرہ نہیں ہے اس سے۔ لیکن ہم اپنے کو اہل قرآن کہنے والے سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے کو جماعت المسلمین کہنے والے سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے کو شکیل کو مسیح موعود کہنے والوں سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم کسی فیاض بھیا کے فتنے میں مبتلا سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم کسی ایسے شخص سے اپنا تعلق نہیں رکھ سکتے، قادیانی سے نہیں رکھ، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اپنے ہی کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ہی کو سچا دین کہہ رہے ہیں، تو کہیں ان کی باتوں سے آپ سچے دین کو چھوڑ کر ان کے جھوٹے دین میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے علماء جو منع کرتے ہیں بے دینوں سے دور رہو، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نصیحتیں پوری امت کو کی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں نے اس کی تشریح کی لاک ڈاؤن میں، اور ان کو ایک کتابی شکل پہ چھپ بھی گئی وہ، اور بتایا کہ یہ نصیحتیں اہل اللہ کی کتنی قرآن حدیث کے علوم کا نچوڑ ہے۔ اس کو لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ صاحب جب قرآن حدیث ہے تو بزرگوں کی باتیں، ملفوظات، ان کی بات کی کیا ضرورت ہے، قرآن حدیث پڑھ لو۔ لیکن دیکھو ایک ایک بات میں کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں آ گئی ہیں قرآن کی۔ اس لیے میرا ایک عرصے سے خیال تھا کہ اس کی شرح کرنا چاہیے، اور ایسے بد دماغوں کا دماغ صحیح ہونا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے ملفوظات میں کیا رکھا ہے، وہ کتنا قرآن حدیث کا عطر لیے ہوئے ہیں، نچوڑ لیے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور ان کو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارے طبقے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے، یہ سمجھ میں آنا اور عمل کی توفیق ملنا چاہیے۔ تو ان 40 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، بددین آدمی سے دور بھاگے۔ جب اتنے فرقے بھی نہیں تھے جب آپ نے یہ بات کہی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ بددین آدمی سے کیوں دور بھگایا ہے،
اس واسطے کہ کسی بھی عقیدے کے پھسلے ہوئے کے ساتھ رہو گے تمہارا بھی عقیدہ پھسلے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے نہیں وہ پرانا دوستانہ ہے، بچپنے کا دوستانہ تھا، بھائی یہاں تک تھا، اب اس کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے یا عقیدہ خراب ہے پہلے سے، تو اب ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ اپنے دین کو اسلام سے علیحدہ کوئی دین کہتا ہے تب تو اس سے خطرہ نہیں ہم کو، لیکن وہ اپنے ہی کو مسلمان کہتا ہے، اپنے ہی کو سچا اسلام پر علم بردار کہتا ہے، وہ خطرہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہمیں اس سے دور بھگایا گیا، روکا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا ہے اگر تم اس کے بعد کہ ہم نے منع کر دیا پھر بھی بددینوں کے ساتھ بیٹھو گے تو انکم اذا مثلہم، ہم تم کو ان میں حساب کریں گے، انہی میں شمار کر دیں گے تم کو، پھر دوستانہ وستانے کا کھٹا نکل جائے گا، اللہ اسی میں شمار کر دیں گے۔ اور ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، سب کو جہنم میں لے جا کے اللہ جمع کر دے گا۔ اس لیے دور رہنا چاہیے۔ تو قرآن ہے تو ہدایت، پر یہ بات ذہن میں رکھیں، حافظ بننے والے طلباء بھی اور یہ سارے مسلمان اور ہماری بہنیں سب ذہن میں رکھیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جدا کر کے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ جب بیان قرآن ہی نہیں ہوگا تو قرآن کیسے سمجھو گے؟ یہ جو کہا جاتا ہے سمجھنا اپنی عقلوں سے سمجھنا، تو ان کی عقلیں تو سارا قرآن بدل کے رکھ دی، اور بدل رہے ہیں لوگ۔ ان کو قرآن پڑھ کے یہ سمجھ میں آ گیا، ان کو ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھ میں آ گیا، ان کو ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھ میں آ گیا۔ لوگوں نے طلاقیں دلوا دی اور لوگوں نے قرآن پڑھ کے بہت سے حرام کو حلال کر لیا، ان کو قرآن سے ویسا سمجھ میں آ گیا، تو وہ ان کی سمجھ ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ جو نبی سمجھے وہ قرآن ہے، اور جو نبی اور ان کے اصحاب نہیں سمجھ سکے وہ قرآن کیسے ہوگا؟ وہ قرآن نہیں ہوگا۔ نبی اس لیے کہ ان پر ہی اترا ہے، صحابہ کا سمجھنا اس لیے کہ ان کے سلسلے میں اترا ہے قرآن، ان کے سامنے اترا ہے، ان کے سوالوں کے جواب میں اترا ہے، اور ان کی غلطیوں پر اترا ہے، اور ان کی خوبیوں پر اترا ہے۔ اس لیے پورے صحابہ کے مجموعے کی زندگی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ سب آپ کے سامنے نہیں تو آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آیت کس بیک گراؤنڈ میں، کس پس منظر میں اتری ہے، کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ جب وہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے قرآن مجید کا شان نزول پر کام ہوا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے الدر المنصور ہے اور دوسری کتابیں ہیں جو شان نزول پر لکھی گئی ہیں، فرمایا کہ اگر حدیثوں کے شان ورود پر بھی کام ہو جاتا تو امت کو دین کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی جو باتیں کہی ہیں کسی پس منظر میں کہی ہیں، وہ نہ معلوم ہو اور حدیث معلوم ہو جائے تو وہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فہم قرآن کے لیے حضور علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی باتوں سے واقف ہونا کمپلسری ہے۔ جو انہیں ہٹا کر سائیڈ میں قرآن سمجھے گا وہ سیدھے رستے کو کبھی نہیں پا سکے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن خود جب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سیدھا رستہ دکھاتا ہوں تو پھر دوسروں کی کیا ضرورت آ رہی ہے اس کے اندر؟ یہ کہاں سے آپ نے لایا؟ تو ان لوگوں کو یا تو وہ بیچارے نادان ہوں گے یا وہ بیچارے دانا دشمن ہوں گے، وہ صرف کنفیوژن پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، ان کا کام ہی کنفیوژن پیدا کرنا، ان کا کام ہی۔ بسا اوقات بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آئی ہوتی ہے بات، تو دیکھو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ بغیر نبی کے ہدایت مکمل نہیں ہوتی، قرآن خود کہتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن ہی میں ہے، قرآن میں ہی ہم نے اس پہ ایمان لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے ہدایت بنا کر اتارا ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یعنی جعلنا القرآن،
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایک ہی جگہ اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کو ہم ہدایت بنا کر اتارے ہیں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل گئے نا، دونوں کے مجموعے سے ہمارے سامنے حق آئے گا، ہمارے سامنے قرآن آئے گا۔ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، اور آپ کو میرے اس سے پہلے بتایا، بار بار بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا السنت لما فہم احد منا القرآن، اگر سنت نہ ہوتی، یعنی حضور علیہ السلام کی سنتیں نہ ہوتی، بیان قرآن نہ ہوتا، تو ہم میں سے کوئی قرآن ہی کو نہ سمجھ پاتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بیان قرآن کی ضرورت ہے۔ اب بیان قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ہے ہمارے پیغمبر اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، ہماری وحی تمہیں سناتے ہیں، ہمارے احکامات تم کو پہنچاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، لکھنے کی بات آئی تو فرمایا کہ میری باتیں سب لکھ لو، میری باتیں سب لکھ لو، اس زبان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اس زبان سے حق جاری ہوتا ہے، اللہ اس سے حق جاری کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، تو عمر تو نبی کے غلام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان کا تو کیا حال ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے بولتی ہے، اللہ کے حکم سے بولتی ہے، اللہ کی حفاظت میں بولتی ہے، اس لیے وہ بھی وحی ربانی ہے۔ اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ یہ تلاوت کی جانے والی وحی ہے، وہ تلاوت نہیں کی جاتی نماز میں، اس کے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اتنے حصے کے پڑھنے سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی وحی ہے اور وہ بھی وحی ہے، اور دونوں کو وحی کہا گیا ہے اور مانا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے، دستور حیات ہے، اللہ نے زندگی کا ایک کامیاب نظام اس میں رکھا ہے، اس میں عبرت و موعظت اللہ نے رکھے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے واسطے پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات رکھے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے آنے والے زمانے کے حالات کا اشارہ دیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے احکام نازل فرمائے ہیں، اس میں حلال و حرام رکھا ہے، اس میں جائز و ناجائز رکھا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے قضایا اور لڑائی اور جھگڑے اور فتنوں کا حل رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے، لیکن یہ ہے اشارے، اور اس کا بیان حضور علیہ السلام کی زبان مبارک میں رکھا ہے، ان کے سینے میں اللہ نے ڈالا اور انہوں نے زبان مبارک سے بیان کیا، خود عمل کیا اور دوسروں کو دکھایا۔ تو یہ قرآن پورا کا پورا، اسی سے سمجھو کہ حضرت عائشہ نے کیوں کہا تھا کانا خلقہ القرآن، حضور علیہ السلام کیسے تھے؟ تو کہا حضور علیہ السلام کیسے تھے، دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو، جیسا قرآن ہے ویسے حضور علیہ السلام تھے، یعنی گویا قرآن کا عملی بیان تھے، تفسیر تھے قرآن کی، عملی تفسیر، تو اس لیے ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو دیکھے بغیر قرآن فہمی کا تصور باطل ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر قرآن فہمی کا تصور باطل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتنی آیتیں کتاب التفسیر میں لکھی ہیں، اور ان کی تفسیر نبی سے، صحابہ سے نقل کی ہے۔ امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور تمام محدثین نے حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر لکھی ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور اس کے ترجمے کے بارے میں یا تو نبی کا قول یا صحابی کا قول یا صحابہ سے منقول قول اس میں جمع کیا ہے، آثار تابعین، آثار صحابہ یا احادیث مرفوعہ سب اس کے تحت جمع کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اسی سے قرآن سمجھا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے قرآن کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، قرآن کے حافظ بن جانا کافی نہیں، قرآن کے عالم بننا ضروری ہے۔ قرآن کا عالم بنیں گے
تو قرآن کا حافظ قرآن کا حق ادا کر سکے گا، اور اگر نہیں تو قرآن کا حق نہیں ادا کر سکے گا۔ قرآن کا حق وہی ادا کرے گا جو قرآن کریم کو سمجھ سکے، اور جو قرآن کو سمجھنا چاہے اس کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے، اس کا واقف ہونا ضروری ہے، تو عالم بننا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ایک استاذ تھے، استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، فرمایا کرتے تھے ایسے موقعوں پر جب بچے ختم قرآن کرتے تو اپنے استاد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور کے حوالے سے کہ جو حافظ عالم نہیں ہے وہ آدھا حافظ ہے، اور جو عالم حافظ نہیں ہے وہ آدھا عالم ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عالم حافظ نہیں ہے اس کے پاس بیان قرآن تو ہے، قرآن نہیں ہے، اور جو حافظ صرف حافظ ہے اس کے پاس قرآن تو ہے، بیان قرآن نہیں ہے، تو یہ آدھا حافظ وہ آدھا عالم۔ دونوں چیزوں کو جمع کرو تو پھر یہ قرآن نکھر کے ہمارے سامنے آئے گا، قرآن کھل کے ہمارے سامنے آئے گا، ہمیں اس کے کلام اللہ ہونے کی جو خصوصیات ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور اس کلام کے حرف حرف نقطے نقطے سے علوم کے دریا بہتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر ہم نے دونوں چیزوں کو جمع کیا۔ اگر دونوں کو جمع نہیں کیا تو پھر کوئی خاص فائدہ تو نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ حافظ قرآن ہونا ایک شرف ہے، یہ شرف مل جائے گا، ایک شرف ہے، ایک عزت ہے، ایک بزرگی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا۔ یہ کم عزت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن اگر قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حافظ عالم بھی بنے، تب جا کر وہ قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھ سکے گا اور سمجھ سکے گا۔ اور ہمارے بعد دوست احباب ایسے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو بچے یہاں تو بچے حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اتنے بچے حافظ، ان لوگوں کا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ ارے مولانا یہ بچوں کو خالی آپ لوگ رٹا دیتے تو اس سے کیا فائدہ ہے، یہ کہتے ہیں۔ پہلی بات یہی ہوتی ان لوگوں کی، بس قرآن تو پڑھنا سمجھنا چاہیے نا، قرآن سمجھنا چاہیے۔ تو ایک صاحب تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو قرآن بچوں کو ایسا پڑھا رہا ہوں کہ سمجھا بھی دے رہا ہوں اس کے ساتھ قرآن۔ تو میں نے کہا کہ خدا کرے کہ پہلے آپ سمجھے ہوئے ہوں اور اس کے بعد سمجھا رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ ہی سمجھے ہوئے نہ ہوں تو خود بھٹکا ہوا دوسرے کو کہاں رستہ دکھا سکتا ہے۔ خفتارا خفتہ کہ کنت بیدار، سوئے ہوئے کو سوئے ہوا کب جگا سکتا ہے۔ آپ ہی نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے اور آپ بچوں کو کیا قرآن سمجھا رہے ہوں گے، وہ جو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا وہ سمجھا رہے ہوں گے، وہ نہیں ہے قرآن۔ قرآن وہ ہے جو نبی کو سمجھ میں آیا ہے، جو قرآن وہ ہے جو صحابہ کو سمجھ میں آیا ہے، اور آپ نے ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اپنے واسطے۔ جب ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تو قرآن کیا تمہارے سینے پہ اترا ہے؟ اور کیا اللہ نے بیان قرآن تمہارے دل پہ اتارا ہے؟ جب تمہارے دل پہ نہیں اتارا تو وسیلوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ یہ تو وسیلہ تھا صحابہ اور نبی، قرآن فہمی کا وسیلہ تھے، انہی کو چھوڑ دیا آپ نے۔ جب انہی کو چھوڑ دیا تو کہاں سے مل گیا قرآن آپ کو؟ نہ قرآن آپ کے سینے پہ اترا، نہ بیان قرآن آپ کے سینے پہ اترا، وہ بھی نبی پر اترا، وہ بھی نبی پر اترا، اور نبی کے صحابہ نبی سے ڈائریکٹ لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو چھوڑ کر کوئی بات سب عبث ہے، گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ ان غلطیوں سے نکلیے۔ یہ میڈیا نے اور دنیا کے دشمنان اسلام نے، اسلام کے مٹانے کے درپے لوگوں نے، کچھ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو جن کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم ہے، انہیں بیوقوف بنا دیا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جری کر دیا ہے تو بھی پڑھ لو قرآن، تم ہی سمجھ لو، تم ہی دین کی تفہیم کر لو، تشریح کر لو، کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کے دل پہ اتار دیے ہوتے۔ اللہ رب العزت کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی کے دل پہ اتاریں، اور نبی کے دل پہ اتار کر پھر بیان بھی اتاریں، پھر اس بیان کا صحابہ کو وارث بنائیں، پھر صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر یوں ہوتے ہوتے دین ہم تک پہنچے۔ اللہ کو اتنی مشکلات پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہی نظام فطرت انسانیت کے مطابق تھا، اللہ نے اسی کو قائم